اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب، پاورفل، مجرب اور عظمت وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، حضرت جی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے ہماری ساری بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں، حضرت جی وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن آج تک کسی وظیفے نے اثر نہیں کیا۔ تو میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آج اس وظیفے کو زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا، پھر دیکھنا کہ آیا آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، گارنٹی میری ہے کہ یہ وظیفہ 100% قبول ہوگا، مگر جو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس وجہ سے آپ کے وظائف اثر نہیں کرتے، پھر آپ گلے کرتے ہو، شکوے کرتے ہو۔ ارے بھائی، گلے شکوے کی بات نہیں ہے، جس وجہ سے آپ کے وظائف اثر نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں آپ کے وظائف اثر کیوں نہیں کرتے۔ دوستوں، آگے چل کے میں آپ سے ایک ایک بات ڈسکس کروں گا جس وجہ سے آپ کے وظائف اثر نہیں کرتے۔ اسی لیے بار بار کہتا ہوں، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، کسی بات کو سکپ نہیں کرنا۔ نقصان میرا نہیں ہے، نقصان آپ لوگوں کا ہے۔ اب بعض لوگ پوچھیں گے، حضرت جی نقصان کیا ہے؟ تو بتا دیتا ہوں معزز سامعین کرام، نقصان یہ ہے کہ جب آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں نا، یا پھر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے وظیفہ سن کے بھاگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، میں نے وظیفہ سن لیا، لیکن نقصان سن لو۔ نقصان یہ ہے، آپ لوگ ان اہم مسائل کو، ان اہم باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے۔ ارے بھائی، کون سے اہم مسائل، کون سی باتیں؟ وہ باتیں جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتا ہوں۔ یقین جانے جس شخص نے ان باتوں کو سمجھ لیا، ان مسائل کو سمجھ لیا، اس کے بعد اللہ کے حضور 5 منٹ دے کے یہ وظیفہ کر لیا، تو یقین جانے آج وہ لوگ مزے میں ہیں، خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہوشیار نہیں سمجھا۔ ان لوگوں نے ایک ایک کر کے ایک ایک بات کو سٹیپ بائی سٹیپ غور کے ساتھ سنا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، آپ کا ٹائم بہت ہی قیمتی ہے۔ چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف اور سیکھتے ہیں ایک ایک کر کے مکمل طریقہ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ صدقہ کیوں دینا ہے؟ کس کو دینا ہے؟ اور ارے بھائی کتنا دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، کیوں دینا ہے اس بات کو اپنے ذہن سے ہٹا دے۔ اس وجہ سے دینا ہے، صدقہ دینے کے 2 فضائل ہیں، ویسے تو کافی زیادہ، ہزاروں فضائل ہیں۔ کتابیں اٹھائیں، کتابیں صدقہ دینے کے فضائل و برکات سے بھری پڑی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف 2 اہم باتیں بتاؤں گا جن کا صدقہ دینے سے بہت ہی زیادہ ریلیشن شپ ہے۔ نمبر 1 بات یہ ہے، جب آپ لوگ اللہ کے حضور صدقہ دیتے ہیں نا، صدقہ دینے سے فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر جو بھی بڑی مصیبت ہے، جو بھی بڑی بلا ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ چاہتے ہیں نا بھائی کہ ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں؟ ارے بھئی آپ بیمار ہیں، پھر آپ کو ٹینشن ہے، پیسہ نہیں ہے، پھر آپ کو ٹینشن ہے، ارے بھئی آپ کا کاروبار ترقی نہیں کر رہا، پھر آپ کو ٹینشن ہے، ارے ہر چیز کی ٹینشن ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا، ارے بھئی آئیں اپنے رب کے دربار میں 5 منٹ دے کے ایک ایک بات کو سمجھ کے ساری ٹینشنیں آج ہی ختم کر دے، وہ بھی منٹوں اور سیکنڈز میں۔ یقین نہیں آتا؟ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں، ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صدقہ کیوں دینا ہے یہ تو پتا چل گیا، مگر کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ ارے بھائی صدقہ آپ لوگوں نے کسی گھر کے اندر، سب سے پہلے بات میں یہ کروں گا، گھر کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈنا ہے۔ ارے بھائی کن کو ڈھونڈنا ہے؟ ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو لوگ حقیقتاً آپ کے صدقے کے مختار تو ہوتے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے۔
معزز سامعین کرام، آپ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ ارے بھائی یہ والا آدمی صدقے کا محتاج ہے، چپکے سے جائیں اس کو صدقہ دے دے، ایسے صدقہ دے تاکہ اس کو بھی پتہ نہ چلے، آپ کو بھی پتہ نہ چلے آپ نے بس کیا دیا ہے، بس جو آپ کا من کرتا ہے، جتنے آپ کی استطاعت ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے نا، تو یہ بات سمجھ لیں غور کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہوں گا اپنی ساری جائیداد لاکھوں کروڑوں خربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اتنا تو ہے نہیں، لیکن اگر ہو بھی اتنا آپ نے نہیں دینا، آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگوں کی جتنی استطاعت، اگر 1 روپیہ کیا 1 آنا بھی ہے نا، وہ بھی اللہ کی راہ میں دے، مگر خیال کرنا یہ نہ ہو آپ اس بات کو نہ سمجھیں، آگے سکپ کر دیں، میرے بھائی صدقہ تو دینا ہے مگر اس چیز کا خیال کر کے دینا ہے کہ میں صدقہ ریاکاری کی نسبت سے نہیں دے رہا، میں دکھاوے کی نسبت سے تو نہیں دے رہا۔ اب دکھاوا ریاکاری کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں جب صدقہ دیتے ہیں یہ خیال آتا ہے نا، اگر آتا ہے کمنٹ سیکشن میں یس لکھ کر رپلائی کر دیں، میں آپ کو بتا دوں گا آگے آپ نے کیا کرنا ہے۔ نمبر 1 بات تو یہ، جب آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں، میں بہت، لوگ مجھے کہیں گے ارے بھائی یہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ تو بہت بڑا سخی ہے، یہ تو سخاوت کرنے والا ہے۔ نہیں بھائی، لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اب ان اہم باتوں کو سمجھ جائیں، اس بات کو سمجھ جائیں، کان کے پردے کھول کے اس بات کو یہ سمجھنا ہے ارے بھائی ہمارے وظائف اثر کیوں نہیں کرتے، ہمارے صدقے، ہمارے درود ابراہیمی، ہمارے وظائف، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات یہ کیوں قبول نہیں ہوتے؟ ارے بھائی لوگ کرتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں نا کمنٹ سیکشن میں حضرت جی اس نے وظیفہ کیا وہ لاکھ پتی بن گیا، اس نے ساری ٹینشنیں ختم ہو گئی، اس کی بیماریاں ختم ہو گئی، لیکن میں نے کیا تو میرا درود ابراہیمی قبول نہیں ہوا، میرا صدقہ قبول نہیں ہوا، میرا وظیفہ قبول نہیں ہوا۔ ارے بھائی نہ ہوا ہے نہ ہونے والا ہے، کیوں نہیں ہونے والا؟ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے نا تو پھر آپ لاکھوں وظیفے کر جائیں، وظیفے اثر نہیں کرنے والے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، گارنٹی میں دیتا ہوں آپ کے وظیفہ 100% قبول ہونے کے چانس ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ کون سی غلطی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی شاید میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی ہوگا وظیفہ، کیوں؟ آپ کو اپنے اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ دنیا والوں کے پیچھے جا جا کے اب تو بس کر دو نا یار، اب دنیا والوں کے پیچھے جا جا کے تھک چکے ہیں، دنیا والوں نے آپ کو ٹھکرا دیا، اب آئیں گڑگڑائیں اپنے رب کے دربار میں، دے 5 منٹ اپنے رب کے دربار میں، اپنا ذہن کو ٹھیک کریں۔ اب آپ اپنے ذہن میں کیا رکھیں گے؟ انشاءاللہ میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا، میری ٹینشنیں ختم ہوگی، میری بیماریاں ختم ہو گئی، پھر دیکھیں آپ کا وظیفہ کیسے اثر نہیں کرتا۔ اب خیر معزز سامعین کرام، صدقہ دے دیا، اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ 1 مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، تاکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا حضرت جی ہم محتاج ہیں، ہم پڑھ نہیں سکتے، آپ ہی کہتے ہیں کہ جس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا خدا را وہ سمجھ لے کہ اس کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ تو بھائی میں اس لیے کہتا ہوں اس بات کو کہ بھائی سیکھیں، سمجھے، اس کے بعد جا کے عمل کو کرے، نہ کہ ویڈیو دیکھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ نہیں بھائی، آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پاس رکھ دینا ہے، ایک ایک چیز کو ایک مرتبہ غور کے ساتھ سکپ نہیں کرنا، پیچھے کر کے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو 1 مرتبہ آپ کی آسانی کے لیے درود ابراہیمی کو اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا اس چینل پہ آپ کو بہت ہی آسانی ملے گی، اسی لیے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو 1 مرتبہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پیچھے کر کے سن لینا ہے. سننے کے بعد آپ لوگوں نے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مجھے پتا ہے اس ویڈیو کو وہی لوگ کلک کرتے ہیں، وہی لوگ دیکھتے ہیں جو لوگ حقیقتاً محتاج ہوتے ہیں. اس ویڈیو کو وہی لوگ دیکھتے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں. یقیناً میں آپ کے درد کو، دکھ کو سمجھ پاتا ہوں، اسی لیے میں آپ کے لیے وہ نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوتا ہوں. معزز سامعین کرام، صدقہ بھی دے دیا، 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو بھی پڑھ لیا. اس کے بعد اللہ کے حضور آپ لوگوں نے سورۃ فاتحہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ. اس کے اب آپ کہیں گے ارے بھائی سورۃ فاتحہ کو 313 مرتبہ، یہ تو ہماری رات لگ جائے گی. نہیں بھائی، 5 منٹ لگیں گے. کیا دنیا والوں کے پیچھے جانا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو پھر جاؤ. اگر نہیں لگتا تو پھر اپنے رب کے دربار میں 5 منٹ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب آپ لوگوں نے 313 مرتبہ اللہ کے حضور آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے. اب اکثر لوگ یہ پوچھیں گے حضرت جی سورۃ فاتحہ کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو آپ نے سارا پڑھ لینا ہے. اب میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، آپ کہیں گے حضرت جی ویڈیو اتنی لمبی ہو گئی. تو بھائی آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے. آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ہمیں سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.